اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ کوئی نشانی لے آئے، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت اور حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ کفار اور مشرکین عام طور پر یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہو اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یعنی عام انسانوں کی طرح نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو ان کا انسان ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنے ارشادات سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، تو وہ عملی طور پر بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ نیک اعمال کس طرح کیے جاتے ہیں اور برے اعمال سے کیسے بچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے حرام سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، اور پھر کھانا کیسے کھانا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں، یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام کے ارشادات سے بھی اور سنت سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی جو طریقہ تھا وہ انبیاء علیہ السلام کے عمل سے بھی ظاہر تھا۔ اب اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہ کیسے انسانوں کو یہ بتا سکتے تھے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، جب کہ وہ کھانے پینے سے پاک تھے؟ تو اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے ہی مبعوث فرمایا، یعنی وہ بھی ایک انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم رسول بھیج چکے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دی ہیں اور اولاد بھی دی ہے۔ تو یہاں پر کفار اور مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کیں؟ اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے دور رہتے اور شادیاں نہ کرتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کو بھی ہم نے بیویاں اور اولاد دی ہیں۔ خاص کر یہودی ان انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جس طرح داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام نے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہودی ان کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کی بیویاں، ان کی شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 99 بیویاں تھیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آزاد بیویاں اور باندیاں سب ملا کر 1000 کے قریب تھیں۔ تو جن کو یہودی خود مانتے تھے، جن انبیاء علیہ السلام کو، ان کی بیویاں اور شادیاں آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ تھیں۔ تو اگر شادی کرنا نبوت کے خلاف ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اجازت نہ دیتے نکاح کرنے کی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر ایک نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عام آدمی کے بنسبت زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا کہ نبی وہ سمجھتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نکاح نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی بیویاں اور اولاد عطا فرمائی تھی۔
اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میری اس سنت سے قابل اعتراض سمجھ کر یعنی اس کو چھوڑے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی جو ان باتوں پر میرے اوپر اعتراض کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو عام آدمی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے دیا کہ آپ کی جان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ رات کو عبادت بھی کریں لیکن آرام بھی کریں، اپنی جان کو سکون بھی پہنچائیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ اسی طرح روزہ بھی رکھیں لیکن کبھی نہ بھی رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی روزہ رکھیں۔ اسی طرح نکاح کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کو دور کر دیا کہ وہ جو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان کو بھی بیویاں اور اولاد عطا فرمائی ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے معجزات تھے جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیے تھے لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب ان کو دعوت دی جاتی تھی تو نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ یہ نشانی لے آؤ، یہ نشانی لے آؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ کسی رسول کے لیے یا کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ لے آئے الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ آپ روز نیا مطالبہ کر دو کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو معجزہ کا اظہار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کے کہنے کے مطابق نئے معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہو کیونکہ اس سے پہلے اس سے بھی بڑے معجزات آپ دیکھ چکے ہو۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے کہ کس چیز نے کس وقت واقع ہونا ہے، لہٰذا یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں معجزہ بھی نازل فرما دیتے ہیں اور جب نہیں چاہتے تو نہیں نازل فرماتے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے، وَيُثْبِتُ اور باقی رکھتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ ام الکتاب کے لفظی معنی اصل کتاب ہے، اور اس سے مراد ہے لوح محفوظ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ اس مٹانے اور ثابت رکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز لوح محفوظ میں محفوظ ہو جاتی ہے جس پر کسی کو دسترس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھلا دیں ان کو جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس کا کچھ حصہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں کہ اسلام کی مکمل فتح ہوگی، کافر ذلیل و خوار ہوں گے، تو یہ ہو کر رہے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں نہ پڑیں، یہ انشاءاللہ فتح مکمل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وفات کے بعد ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے گھٹاتے چلے آئے ہیں۔ اولم یروا انا ناتی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم
زمین کو ننقصھا اس کو گٹاتے چلے آتے ہیں من اطرافہا اس کے کناروں سے، یعنی ہم ان پر زمین کو تنگ کر رہے ہیں، دن بدن زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے کہ اس کے حکم کو پیچھے ڈال دے، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے جلد حساب لینے والے ہیں کہ ساری مخلوق کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دنیا کے آدھے دن میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب لے لیں گے، یعنی اتنا جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، پھر انسانوں کو دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے اس دنیا کے، یعنی 4 یا 5 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے حساب لے لیں گے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی لوگ فریب کر چکے ہیں، فللہ المکر جمیعا، پس سب تدبیر اور فریب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل کو نقصان دینے کے لیے یا اس کو شکست دینے کے لیے تدبیر اختیار کرنا، یعنی وہ بھی تدبیر اور مکر و فریب پہلے کر چکے ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام کے خلاف، لیکن اصل تدبیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو ہر انسان کرتا ہے، وہ کماتا ہے، جو عمل بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمَ الْكُفَّارُ، اور ان قریب کافر جان لیں گے، لمن عقبى الدار، کہ آخرت کا گھر کس لیے ہے، یعنی کس کے لیے آخرت میں کامیابی کس کو ملے گی، کفار بھی ان قریب جان لیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں رسول ہوں یا نہیں، جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہی میرے رسول ہونے پر گواہ ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کو خبر ہے کتاب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ہر چیز کی خبر ہے، جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تو تمہارے اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں رسول نہیں ہوں، جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ذات بہتر جانتی ہے، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔